اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب توصیفی کا بیان۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ مرکب اس کو کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنے۔ اس مرکب میں ایک ہوتا ہے مرکب مفید یعنی مرکب تام جس سے بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مرکب غیر مفید مرکب غیر تام جس سے کوئی بات کوئی خبر سمجھ نہیں آتی۔ اسی مرکب غیر مفید کی ایک قسم ہے مرکب توصیفی۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا مرکب اضافی کہ کسی چیز کی اضافت کسی کی طرف ہم کرتے ہیں تو اس کی کیا احکامات ہوتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، استعمال کی کیا اصول ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے مرکب توصیفی کے بیان میں۔ مرکب توصیفی میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اردو میں کسی شخص کی اچھائی یا برائی بیان کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر فلاں اچھا آدمی ہے، فلاں اچھا ڈرائیور ہے، فلاں اچھا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، فلاں جو ہے وہ نیک آدمی ہے، یا کسی کی برائی بیان کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے برا آدمی ہے، وہ جو ہے برا ڈرائیور ہے، برا مکینک ہے۔ تو اس طرح کسی بھی شخص یا چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کو جو ہے وہ مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مرکب توصیفی یعنی مرکب ناقص کا جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت یعنی اچھائی یا برائی بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جیسے رجل صالح، اس میں صالح یہ صفت یعنی نیک آدمی، تو یہ صالح جو ہے یہ اچھائی بیان کر رہا ہے پہلی جز رجل کی۔ رجل فاسق، فاسق آدمی، تو اس میں جو فاسق لفظ ہے وہ برائی بیان کر رہا ہے پہلے جز رجل کی۔ حجر اسود، کالا پتھر، تو یہ بھی اسی طرح ہے۔ آگے دیکھیے، مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف کہتے ہیں۔ جیسے اوپر رجل ہے، اس کو عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں موصوف، اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں۔ یہ صالح جو ہے یہ صفت، رجل موصوف ہے، صالح صفت ہے۔ موصوف صفت یعنی جس میں آپ دیکھیں کہ دوسرا جز پہلے جز کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ آپس میں موصوف صفت ہے۔ پہلا جز موصوف ہے، دوسرا جز جس لفظ سے اس کی صفت بیان کی جائے اس کو صفت کہتے ہیں۔ اس کے قواعد: اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں پہلے موصوف آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ یعنی عربی میں تو پہلے موصوف پھر بعد میں صفت آتی ہے، لیکن اردو کی جب ہم ترجمہ کریں گے تو ترجمے میں جو ہے پہلے صفت آئے گی پھر موصوف آئے گا۔ جیسے طفل جمیل، اس میں آپ دیکھیں جمیل یہ صفت ہے تو اردو میں اس کو پہلے لائیں گے کہ خوبصورت بچہ۔ عربی میں بولتے ہیں طفل جمیل، تو اس کے ایک استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا اور گویا کہ ایک قسم آپ کو ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ صفت کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے۔ صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جو موصوف کا جو صفت ہے دوسرا جز وہ مفرد بھی ہوتی ہے اور جملہ بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو موصوف جو صفت ہے یہ جیسے جمیل طفل کی صفت ہے تو صفت کا اپنے موصوف کے ساتھ 10 چیزوں میں مطابق ہونا ضروری ہے۔ 10 چیزوں میں دونوں سیم ایک جیسے ہوں گے۔ اگر ان میں سے ایک میں بھی ایک جیسے نہیں ہوئے تو سمجھ لیں کہ وہ جو ہے موصوف صفت نہیں ہے۔ نمبر 1 افراد میں، یعنی مثال کے طور پر موصوف مفرد ہے تو صفت مفرد ہوگی۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں رجل عالم، عالم مفرد ہے کیونکہ رجل موصوف جو ہے وہ مفرد ہے تو اس کی صفت عالم بھی مفرد ہے۔ تو اس طرح جب موصوف مفرد ہوگی تو صفت بھی مفرد ہوگا۔ نمبر 2 تثنیہ اور جمع میں، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، یعنی مثال تثنیہ کے رجلان عالمان، 2 آدمی، موصوف اگر تثنیہ ہوگا تو صفت بھی تثنیہ ہوگی۔ رجال علماء، بہت سارے علماء آدمی، تو رجال موصوف ہے، علماء صفت ہے، رجال موصوف جمع ہے تو علماء صفت اس کی جمع آئے گی۔ تو یہ 3 ہو گئے
افراد تثنیہ اور جمع، یعنی موصوف مفرد تو صفت مفرد، موصوف تثنیہ تو صفت تثنیہ، موصوف جمع تو صفت جمع. یہ تینوں ایک ساتھ تو جمع نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں تو ایک ہی آئے گا نا، ایک لفظ یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا. ایک ہے رفع، نصب اور جر. مثال کے طور پر رفع کہتے ہیں پیش کو، نصب کہتے ہیں زبر کو، جر کہتے ہیں زیر کو. یعنی موصوف مرفوع ہوگا تو صفت بھی مرفوع ہوگی، موصوف پر پیش ہوگا تو صفت پر بھی پیش ہوگا. جیسے رجل عالم، دیکھیں رجل پر پیش ہے تو عالم پر بھی صفت ہے. نصب یعنی اگر موصوف پر زبر ہوگا تو صفت پر بھی زبر ہوگی، جیسے رجلا عالما. جر میں یعنی موصوف پر زیر ہوگا تو صفت پر بھی زیر ہوگی، رجل عالم. ٹھیک ہے، رجل میں جو چیز ہوگی وہی چیز عالم میں ہوگی. تو لہذا جو موصوف کا جو صفت ہے نا وہ اپنے موصوف کے تابع ہوتا ہے، یعنی اس موصوف پر پیش ہے تو صفت پر پیش، موصوف پر زبر ہے تو صفت پر زبر، موصوف کے نیچے زیر ہے تو صفت کے نیچے زیر. اور اسی طرح افراد تثنیہ اور جمع میں. اسی طرح تذکیر اور تانیث میں، تذکیر اور تانیث مذکر مؤنث پیچھے آپ نے پڑھا، یعنی موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث. جیسے رجل عالم، عالم آدمی، امرأۃ عالمۃ، عالم عورت. ٹھیک ہے، عالمہ عورت. یہاں دیکھیں عالمۃ صفت ہے اس لیے کہ امرأۃ موصوف جو ہے وہ مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث لے کر آ گئے. اسی طرح تذکیر و تعریف و تنکیر میں، معرفہ اور نکرہ ہونے میں، کہ رجل عالم، دیکھیں رجل نکرہ ہے تو عالم بھی نکرہ ہے، کوئی علامت تعریف اس میں نہیں ہے. الرجل العالم، الرجل معرفہ ہے تو العالم اس کی صفت کو بھی یہاں پر معرفہ لے کر آ گئے. تو لہذا آپ نے یہاں یاد کر لیا کہ موصوف ان 10 میں سے، یعنی موصوف اور صفت کے درمیان ان 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے. اگر ہم غور کریں گے تو 10 چیزوں میں 10 دیکھیں، افراد تثنیہ جمع 3 ہو گئے، رفع نصب جر 3 یہ 6 ہو گئے، تذکیر و تانیث 7 8 ہو گئے، تعریف و تنکیر 10 ہوگا. ان 10 میں بیک وقت 4 کا ہونا ضروری ہے. مثال ایک لفظ مفرد ہے تو وہی لفظ مرفوع ہے، وہی لفظ مذکر ہے، وہی لفظ نکرہ ہیں تو صفت بھی مفرد، مرفوع، مذکر اور نکرہ ہو گئے. ان 10 میں 4 کا بیک وقت جمع ہونا ضروری ہے. باقی تو جمع تو نہیں ہو سکتے نا کہ ایک لفظ معرفہ بھی ہو، نکرہ بھی ہو، مذکر بھی ہو، مؤنث بھی ہو، زبر بھی ہو، زیر بھی ہو، پیش بھی ہو، ایک ہی لفظ میں ایک ہی لفظ مفرد تثنیہ جمع ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا. یعنی 10 چیزوں میں مطابقت کا ضروری ہے کہ 10 میں بیک وقت 4 جو ہے اس میں پائے جاتے ہیں. نمبر 3، صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کی طرف ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر موصوف کی جو صفت ہے وہ اگر جملہ ہے تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو کہ موصوف کے مطابق ہوگی. مثال اگر موصوف مفرد ہے تو وہ ضمیر مفرد ہوگی، موصوف اگر مؤنث ہے تو ضمیر مؤنث کی ہوگی. تو یہی بتانا چاہ رہا ہے. موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت وہ جو ضمیر ہے وہ تثنیہ کی ہوگی. جیسے جاء رجل ابوہ عالم، میرے پاس ایک آدمی آیا جس کا والد عالم ہے. یہاں پر رجل موصوف ہے، ابوہ عالم یہ مبتدا خبر مل کر جو ہے یہ پورا جملہ مل کر رجل کی جو ہے وہ صفت بن رہی ہے. تو اب یہ جملہ جب رجل کی صفت بن رہی ہے تو اس جملے میں ایک ضمیر ہونا چاہیے جو رجل کی طرف لوٹے. تو یہاں ابوہ کے اندر ہو ضمیر ہے جو کہ مذکر کی ضمیر ہے، مفرد کی ضمیر ہے، کیونکہ پیچھے اس کی جو موصوف ہے رجل وہ بھی جو ہے وہ مفرد ہے اور مذکر ہے. ذہبت امرأۃ ابوہا عالم، گئی ایسی عورت جس کا والد عالم ہے. اب یہاں پر دیکھیں موصوف مؤنث ہے تو جملہ ابوہا عالم اس کی جو صفت ہے اس کے اندر جو ہے ایک ضمیر ہے ہا جو کہ مؤنث کی ضمیر ہے، اپنے موصوف کے مطابق یہ موصوف کی طرف لوٹے گی. نمبر 4، موصوف اگر غیر عاقل کی یا مؤنث سے عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع آتی ہے. یعنی موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہے، یعنی موصوف جمع تو ہے لیکن وہ جو لفظ ہے وہ عقل مندوں کے لیے شمار نہیں کیا جاتا بلکہ غیر عاقل، مثال کتابیں، چیزیں، گھر، گاڑیاں، تو اس کی جو صفت ہم لاتے ہیں
تو وہ واحد مؤنث سے لائی جاتی ہیں۔ جس طرح ہم غیر عاقل کی جمع کے لیے اسم اشارہ میں واحد مؤنث ہادی سے اشارہ کرتے ہیں، تو اسی طرح موصوف اگر غیر عاقل ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ نمبر 2، یا مؤنث عاقل تو ہے لیکن جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے تو تب بھی واحد مؤنث لائی جاتی ہیں۔ یہ جو دوسرا اصول ہے یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، زیادہ استعمال یہی ہے موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے اکثر، اور کبھی کبھی جمع مؤنث بھی لائی جاتی ہے، جیسے اشجار مثمرۃ، پھلدار درخت۔ اب یہاں دیکھیں اشجار یہ جمع ہے شجر کی، شجر چونکہ غیر عاقل ہے، عقل مند نہیں ہے، اب اس کی صفت بیان کر رہے ہیں آگے مثمرۃ، پھل دینے والی، مثمرۃ پھل دینے والی، چونکہ اشجار غیر عاقل ہے تو اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث لایا مثمرۃ۔ نساء عاقلات، عقل مند عورتیں۔ اب یہ اشجار مثمرۃ بھی کہہ سکتے ہیں، اشجار مثمرات بھی کہہ سکتے ہیں۔ موصوف اگر غیر عاقل ہو تو کی جمع ہو تو صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے، جمع مؤنث بھی لائی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے۔ مثال موصوف ہیں جو ہے وہ مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت جو ہے وہ مذکر ہے لیکن یعنی عاقل ہے، اور جمع بھی ہے تو جمع مکسر ہے تو صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے، لیکن اس میں واحد مؤنث نہیں آتی، اس میں بہت کم آتا ہے۔ عموماً مذکر عاقل کی جمع چاہے مکسر ہو چاہے جو ہے وہ جمع سالم ہو، ہر صورت میں جمع مذکر لائیں تو اسی میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، جیسے اطفال صغیرۃ، اطفال صغیرون، یہ صغار، رجال کبار، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں رجال جمع ہے تو اس کی صفت جو ہے وہ کبار، وہ بھی جمع ہے۔ آگے فائدے اور میں دیکھیں مرکب ناقص کی 2 اور قسمیں ہیں، اس کو وہ ہیں مرکب بنائی اور مرکب مزی۔ یعنی مرکب ناقص کی 2 قسمیں تو ابھی آپ نے پڑھ لی، ایک کل پڑھی تھی مرکب اضافی اور ایک آج پڑھی مرکب توصیفی۔ 2 اور قسمیں ہیں مرکب بنائی، مرکب مزی۔ جس مرکب ناقص کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو تو اسے مرکب بنائی یا مرکب تعدادی کہتے ہیں۔ مثال 2 لفظ تھا، 2 لفظ تھے، ایک لفظ ادھر ہے دوسرا لفظ ادھر ہے، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی حرف تھا اور ان دونوں کو ملا کر ایک کر دیا تو اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں۔ وہ ہے عموماً 11 سے لے کر 19 تک آتا ہے، 11، 12، 13، ٹھیک ہے۔ 11، 12، 13، یہ اصل میں تھے 11، 12، 13۔ تو یہاں جو درمیان میں واو تھا نا اس کو ہٹا کر دونوں جز کو ایک کلمے کی طرح کر دیا، 11، 12، 13۔ اس ایک کرنے کو جو ہے یہ مرکب تعدادی یا مرکب بنائی کہتے ہیں۔ جیسے 11، 19، یہ اصل میں 11، 19 ہیں۔ دوسری مرکب، جس مرکب ناقص کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل نہ ہو تو اس کو مرکب منع صرف کہتے ہیں۔ مرکب منع صرف یہ 2 لفظ تھے بالکل الگ الگ، ان کو ملا کر ایک ہی حرف ایک ہی لفظ بنا دیا تو اس کو مرکب منع صرف کہتے ہیں۔ جیسے بعل، بکا، بعل الگ نام تھا، بک الگ نام تھا، پھر ان دونوں کو ملا کر بعل بک رکھ دیا تو ایک لفظ بنا دیا تو اس کو مرکب مزی یا مرکب منع صرف کہتے ہیں۔ تو عموماً جو زیادہ مرکبات استعمال ہوتے ہیں وہ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی ہے، تو ان دونوں مرکبات کی تعریف بھی آپ نے یاد کرنی ہے۔ تمرین، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف کسے کہتے ہیں؟ موصوف اور صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت اگر مفرد ہو تو اس کی کتنی اور کون سی چیزوں میں موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے؟ صفت اگر جملہ ہو تو اس میں کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔
آگے تمرین میں دیکھیں آپ، موصوف صفت الگ کیجئے۔ جاء رجل یخاف، آیا ایک ایسا آدمی جو ڈرتا ہے۔ اب یہاں رجل کی صفت ہے، یخاف فعل جو جملہ ہے یہ رجل کی صفت ہے، لیکن اس یخاف کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ مفرد کی ضمیر ہے، جو کہ رجل کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ رجل مفرد ہے۔ صام ولد صالح، نیک آدمی نے روزہ رکھا۔ ولد صالح موصوف صفت ہے۔ ولد دیکھیں مفرد ہے تو صالح بھی مفرد ہے، ولد مرفوع ہے تو صالح مرفوع ہے، ولد مذکر ہے صالح مذکر ہے، ولد نکرہ ہے صالح نکرہ ہے۔ ہذہ ناقۃ یعملۃ، یہ کام کرنے والی اونٹ ہے۔ ھذا یوم عظیم، یہ بڑا دن ہے۔ یوم عظیم مفرد ہیں دونوں۔ القرآن الکریم، قرآن کریم، قرآن کی صفت الکریم لائیں، دونوں معرفہ ہیں۔ اولاد صغار، چھوٹے بچے، اولاد جمع مکسر ہے تو اس کی صفت بھی جمع مکسر لائیں۔ نائمون، سو رہے ہیں۔ تلک ایام معدودات، یہ چند ایام ہے۔ دیکھیں ایام جمع ہے تو اس کی صفت جمع لے کر آ گئے۔ رأیت رجالا کثیرا، میں نے بہت سارے آدمیوں کو دیکھا۔ دیکھیں رجال چونکہ جمع ہے، جمع مکسر ہے، عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث بھی لائی جا سکتی ہے کثیرہ۔ القناعۃ مال لا ينفد، قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب مال کی صفت لا ينفد جملہ ہے اور اس جملے کے اندر ہوا ضمیر ہے جو مال کی طرف لوٹ رہی ہے۔ النساء المسلمات آپس میں موصوف صفت ہیں۔ غلطی کی نشانی کریں۔ نام اطفال صغیر، نہیں، اطفال صغار، صغیر نہیں۔ جاء الرجل صالح، نہیں بلکہ جاء الرجل الصالح، کیونکہ صفت جو ہے وہ معرفہ ہوتی ہے۔ رأیت البلد الکریم، نہیں بلکہ بلد الکریمی لائیں، میم کے نیچے زیر ہے جبکہ غلط ہے، کریمہ لائیں گے کیونکہ موصوف پر زبر ہے۔ موصوف کے جو اعرابی حالت ہے نا وہ آخری حرف دیکھیں گے، آخری جو دال ہے، دال اس کو، یعنی آخری حرف کو دیکھو، اس کے اوپر زبر ہے تو صفت میں بھی آخری حرف پہ زبر ہونی چاہیے۔ ہذہ کتب مفیدون، نہیں بلکہ مفیدۃ، کیونکہ موصوف غیر عاقل کی جمع ہے تو صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ شربت ماء ان عذب، نہیں ماء عذبا، زبر لائیں گے۔ نصر زید عالم، نہیں بلکہ نصر زید العالم، کیونکہ زید معرفہ ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ العالم معرفہ لائیں گے۔ قواعد کا خیال رکھتے ہوئے دو لفظوں سے مرکب توصیفی بنائیں۔ الآیۃ البینۃ، البئر العمیق، الشمس الطالعۃ، سریر مرفوع، صحیح ہے۔ جنت، نہیں، الجنت العالیۃ، الرسل الکرام، النار الموقودۃ، ٹھیک ہے، یا نار موقودۃ، بئر عمیق، یا تو سارے جو معرفہ ہیں ان کے الف لام کو ختم کر کے ان کو بھی نکرہ بنائیں گے تاکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے مزید آسان ہو جائیں اور مطابقت ہو جائیں۔ جمع مکسر کے اوزان یہاں بیان کیے گئے ہیں، جیسے افعال، افراس، یہ فرض کی جمع ہے۔ افعل، افلس، انفس، یہ بھی جمع ہے، یعنی جمع مکسر جو ہے نا ٹوٹل انہی اوزان میں آئے گا۔ افعال، افعل، فعلۃ، افعلۃ، فعلۃ، فعلۃ، فعال، فعلاء، فعل، فعل، فعال، فعلا، فعل، فعلان، فعلان، افعلاء۔ ان تمام اوزان کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔